القاری المقری سہیب احمد صاحب میر محمدی حافظہ اللہ تعالی ورعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، شان و شوکت اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد علمی درجات طے کرتے ہیں۔ خوش نصیب اور بختور ہیں وہ والدین جن کی اولادوں نے یہ علمی درجات طے کیے۔ اللہ ذوالجلال ان سب کو عالم ربانی بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اور آپ زندگی کے اس مختصر سفر میں کون سے اعمال کریں جس سے رفعت اور بلندی مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، اور میں کون سے اعمال سے بچ جاؤں جس سے میں اور آپ کہیں اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے حقدار نہ بن جائیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں صرف 3 گزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش، علم کیوں سیکھا جاتا ہے؟ اور دوسری گزارش، عمل اللہ کے ہاں کون سا قبول ہوتا ہے؟ اور تیسری گزارش، علم سیکھنے کے بعد عمل کرتے ہوئے مجھے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ میرا ہر عمل میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فیصلے سنائے ہیں علم کے متعلق۔ پہلا فیصلہ یہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس راستے پہ نکلتا ہے، اس قدر یہ خوش نصیب انسان ہے، اس قدر یہ سعادت مند انسان ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ سنایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ چونکہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ ذوالجلال
اس خواہش اور تمنا اور شوق اور عمل کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہو کر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے قدم زمین پہ نہیں لگنے چاہیے، تم اپنے پروں کو اے فرشتوں بچھا دو۔ اور تیسرا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم او يعلم، اس کا مقصد یا تو سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ یہ شخص گھر سے نکلنے والا کوئی معمولی انسان نہیں۔ جب یہ شخص واپس اپنے گھر جاتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جب یہ واپس گھر چلا جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو اجر اتنا ہی عطا کرتے ہیں جتنا حاجی حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا۔ یہ واحد وہ شخص ہے جس نے علم کو سیکھا کہ اللہ نے اتنی شان دی ہے، اس کو اتنی شان دی ہے، فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ 14ویں رات کے چاند کی چمک اور دمک عجیب ہی ہوتی ہے، حالانکہ پورا آسمان جو ہے وہ ستاروں سے تو بھرا ہوتا ہے۔ جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اسی طرح ساری رات سجدے کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، یہ تہجد گزار، اس پر ایک عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ بلکہ یہ واحد وہ انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظیم سٹیٹمنٹ دی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کو درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، انما ورثوا العلم، انبیاء تو علم بطور وراثت چھوڑ کے گئے۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو لے لیا، اس جیسی دنیا کی کوئی وراثت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب علم سیکھنے والا علم سیکھ لیتا ہے تو یہ بن جاتا ہے عالم۔ عالم جو بن جاتا ہے، جس کو عالم ربانی کہتے ہیں، کیونکہ علماء کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا مشن اور منہج اور منہاج یہ ہے، میں نے صرف قرآن اور سنت کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں کے مزاج کے مخالف ہیں یا موافق ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے اس دین کی دعوت اور تبلیغ کرنی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور اللہ نے آسمانوں سے قرآن کو اتارا ہے، اور حدیث کو بھی جبریل لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے عالم ربانی۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، ایسا عالم جس کے پاس علم تو ہے لیکن صرف وہ فتویٰ دے گا جس سے حکومت خوش رہے، وقت کا بادشاہ خوش رہے، یہ عالم دولہ ہوتا ہے، اسی کو ہی عالم سو کہتے ہیں۔ اور تیسرا عالم ہوتا ہے عالم امہ، اس کو نہ یہ غرض ہوتی ہے
کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کو یہ غرض ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اس کو صرف ایک غرض ہوتی ہے کہ لوگ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں میں نے وہ بات کرنی ہے۔ اس کو بھی عالم سو کہتے ہیں۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كونوا ربانيين، اے فقہاء، حکماء، دین کی گہری بصیرت حاصل کرنے والے اور دین کی حکمت و دانائی سے گہری واقفیت رکھنے والے، اور پھر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ تربیت دینے والے اور لوگوں کی نوک پلک درست کرنے والے، ان کے رویوں کی کاٹ چھانٹ کرنے والے، انہیں مہذب بنانے والے، یہ ہوتے ہیں عالم ربانی۔ اور انہوں نے صرف دو چیزوں کو ہی فوکس کرنا ہوتا ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے اور یہ میرے رب کے محبوب کا فرمان اور عمل اور کردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے علماء کی صف میں شامل فرمائے۔ اس لیے عالم ربانی کا ایک ایک حرف اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جحرها وفی روایہ وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، کھربوں کی تعداد میں نورانی فرشتے اس کی برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور زمین میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، سب کے سب اس بات کے پابند ہیں تم دعائیں کرو اس ہستی کے لیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی، ان لوگوں کو خیر و بھلائی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ عالم ربانی یہ سارے ثمرات اس وقت تک اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتا جب تک علم حاصل کرتے وقت، علم کو پھیلاتے وقت، علم کو پیش کرتے وقت ایک بنیادی نقطہ سامنے نہیں رکھتا کہ وہ یہ علم سیکھے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، علم سکھائے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے نا کہ ہم بسا اوقات ذکر اور دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس سے میرا یہ نفع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث پڑھنا چاہیے، لیکن کاش کہ اس لیے پڑھا جائے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو وہ راضی کر کے بھی دکھائے گا۔ جس پہ اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں اس کو پھر دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من طلب العلم، جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے لیباہی بہ العلماء، اس لیے کہ وہ علماء میں بیٹھ کے فخر کر سکے کہ میں بھی عالم ہوں، او لیماری بہ السفہاء، یا اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی جھگڑا کر سکوں، میں بھی اپنے آپ کو ڈیبیٹ کے قابل بنا سکوں، او لیصیب بہ عوضا من الدنیا، یا وہ اپنے اس علم کا بدلہ دنیا سے ہی لینا چاہتا ہے، او لیصیب بہ عرضا من الدنیا، یا خالص دنیا کی کمائی کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اور تیسری روایت میں آتا ہے لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنا میں مرید بنا لوں
اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لوں دنیا کے لیے، دنیا میں ہی بدلہ لینے کے لیے، فخر اور گمنڈ کے لیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ میں بھی لوگوں کے پاس بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکوں، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے فَإِلَى النَّارِ، اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جو یہاں سے روشن چہرے فارغ ہوئے، اللہ ان کے ہاتھوں پہ خیر کو جاری فرما، مولا کریم ان کے اساتذہ گرامی پر کروڑہا رحمتیں نازل فرما۔ علم پڑھتے وقت جو کل کلاں فارغ ہوں گے، یا علم کو پڑھاتے وقت، بیان کرتے وقت اس اصول کو نہ چھوڑیے گا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آپ کے پاس تھوڑا بھی علم ہے، اگر خالص ہوگا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، دین کو، علم کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تھوڑا علم بھی بابرکت بن جائے گا۔ بندار محدث کہتے ہیں، میری ماں نے کہا بیٹا اتنی دور پڑھنے کیوں جانا چاہتی ہو، میں بھی بوڑھی ہوں، تم نیت کو خالص کرو اور یہاں اسی شہر کے لوگوں سے تم پڑھنا شروع کر دو۔ بندار محدث پڑھنے لگ گئے، کہتے ہیں بڑی بڑی تمنا تھی کہ میں فلاں محدث سے پڑھوں، فلاں محدث سے پڑھوں۔ میں نے ماں کی بات کو اس طرح پلے باندھا، میں نے نیت کو خالص کیا، ماں کی دعائیں لی، میں جن کے پاس پڑھنے کی تمنا کرتا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ محدثین مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آ گئے۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا بھی علم ہوگا، تھوڑا بھی عمل ہوگا، اگر خالص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، بہت بابرکت ہوگا۔ اللہ عز و جلال یہ اخلاص والا علم اور عمل ہمیں نصیب فرمائے۔ میمون بن مہران کہا کرتے تھے، اعمالنا قلیلہ فاخلصوا هذه الاعمال، ہم تو عمل زیادہ کرتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی تھوڑے سے اعمال ہیں، چلو جو تھوڑے اعمال کرتے ہیں ان کو تو خالص کر لو۔ عمل ہوتا بھی وہ قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذو الجلال کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے تو وہ عمل جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت الرجل یغزو یلتمس الاجر والذکر، کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو میدان کارزار میں تو اترتا ہے شجاعت اور بہادری کے ساتھ، لیکن اجر بھی وہ چاہتا ہے، ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ بھی ہو، شہرت بھی ہو۔ ما لہو، اللہ کے پیارے پیغمبر اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا شیء لہو، شیء نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں آ رہا ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، تم کہتے ہو کہ جان کی بازی بھی ہار جائے اور پھر اجر کے ساتھ ساتھ تذکرہ اور شہرت بھی چاہے، اس کو قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
اللہ ذو الجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، دو چھوٹی چھوٹی دعائیں کبھی نہ بھولیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جس کا مجھے علم ہے، اور میں ان گناہوں کی بھی مغفرت مانگتا ہوں جن گناہوں کا مجھے علم نہیں ہے اور مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لینے سے انسان شرک اکبر اور شرک اصغر ریاکاری سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا۔ تو علم وہ قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، علم وہ قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سکھایا جائے، پڑھایا جائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ علم و عمل کی قبولیت کا دوسرا راز جو ہے، جس میں آج معاشرے میں بہت کمی آ گئی، کتنے لوگ آپ کو بڑے مخلص نظر آئیں گے لیکن سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب تک کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا کا قابل سے قابل، نیک سے نیک انسان بھی وہ عمل کرے، اگر سنت کے موافق نہیں ہے تو میرے محترم، میرے معزز اور مکرم، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہاں بھی من استعمال کیا گیا ہے۔ علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ تشریف فرما ہے، یہاں بھی عموم ہے۔ عامل عملا، یہاں دیکھیں تاکید بھی ہے، اور پھر عملا یہاں بھی نکرہ استعمال ہوا ہے۔ دنیا جہان کا نیک عمل سمجھ کے انسان کرے، دنیا جہان کی قابل ترین شخصیت عمل کرے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو میرے محترم وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے علماء کہا کرتے تھے، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، لا يقبل القول الا بالعمل۔ کوئی بھی قول قابل قبول نہیں جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول اور عمل اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا جب تک اس میں نیت خالص نہ ہو۔ اور آگے کیا فرما دیا؟ وَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالنِّيَّةُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ۔ نیت بھی، قول بھی، عمل بھی اس وقت قابل قبول نہیں جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ السنہ سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ یہ سنت کے مطابق عمل کرنا تو ایسا ہے جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کا حال تھا، وہی بچے تھے جو پیچھے رہ کے سب غرق ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص سوال کرے گا، میں کیسے پتا کر سکتا ہوں کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟
میں تو ساری کتابیں نہیں پڑھا ہوا، میرے پاس تو اتنا گہرا علم نہیں ہے۔ اگر آپ ساری کتابیں نہیں بھی پڑھے تو میرے بھائی 6 چیزیں یاد رکھ لو، آپ زندگی کی آخری سانس تک کبھی سنت سے دور نہیں ہوں گے، کبھی آپ بدعت کے قریب نہیں جائیں گے۔ سنت وہ ہوتا ہے عمل، وہ عبادت سنت ہوتی ہے ان تکون العبادہ موافقتا، ایسی عبادت اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہے، اس کو سنت کہا جائے گا جو شریعت کے اندر اس عبادت کا اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یا اللہ ذوالجلال نے سبب بیان کیا ہے۔ ہم جب 30 شعبان مکمل ہو جاتی ہے پھر ہم روزے 29 یا 30 رکھتے ہیں، ہم عید کا دن جو ہے کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے منائی ہے۔ عید کے بعد انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم 10 ذی الحجہ کو کیوں عید پڑھتے ہیں؟ ہم نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے، اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو عید الفطر بھی پڑھی، عید الاضحیٰ بھی پڑھی، کو تیسری عید بھی پڑھی تھی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ دن تو اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی آیا تھا، نبوت کے بعد بھی 23 سال آیا تھا، لیکن آپ نے اس کا نام بھی لیا نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر وہ عمل جس کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کا کوئی سبب بیان نہیں کیا، میں وہ کام زندگی میں نہیں کروں گا، اور کروں گا تو وہ سنت نہیں ہوگا۔ ان تکون العبادہ موافقتا للشریعہ فی جنسہا، وہ عمل سنت ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے ہرن کتنا مزیدار ہوتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیل گائے عربوں کو کتنی پسند تھی، لیکن آج کوئی ہرن قربانی میں ذبح کر سکتا ہے کہ میں ہرن کی قربانی کرتا ہوں؟ نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ لذت اور غیر لذت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس میں حکم کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ تو بہیمۃ الانعام سے قربانی کریں گے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ امام نووی فرماتے ہیں الإجماع أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم۔ امت کا اجماع یہ ہے کہ اگر جانور ذبح کیے جائیں گے قربانی میں تو اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث۔ آپ گھوڑا اگرچہ حلال ہے لیکن قربانی پہ اس کو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے، تو سنت وہی عمل ہوگا جس کا تعین شریعت نے کر دیا۔ ان تکون العبادہ وافقتا للشریعہ فی قدرها، سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی تعداد کا تعین بھی شریعت نے کیا ہے۔ صبح کے ہم کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ آواز نہیں آئی۔ اگر ایک شخص کہتا ہے جی وہ چھوڑے جی کافی زندگی گزار لی ہے، میں نے اب اللہ کے قریب ہونا ہے، میں نے آئندہ سے صبح کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، جائز ہے؟ بھی نماز ہی پڑھے گا نا، پھر کیا ہوا؟ آج جب بھی کسی سے کہتے ہیں نا بدعت کیوں اختیار کرتے ہو، کہتے ہیں نیکی ہے نا۔ نیکی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھا دی اور سمجھا دی اور خلفائے راشدین نے اختیار کی۔ اس لیے صحیح الجامع کی روایت ہے
قیامت کے نزدیک بدعت اتنی عام ہوگی، لوگ 2 رکعتوں کی بجائے صبح کی بھی 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ آپ وضو کے اعضاء جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ آپ 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، بھی دھو سکتے ہیں، اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے ہیں آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص کہے نہیں میں نے تو 10 مرتبہ بازو کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، بے وضو ہی کر رہا ہے نا۔ اس کی تعداد کا تعین شریعت نے کیا ہے، 1 2 3۔ اگر کوئی زیادہ کرے گا فقد اعتدى، زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اخطا، غلطی کرے گا۔ اس لیے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ تو کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں۔ تو وہ کیسے؟ کہا کبھی دیوانوں پر بھی غسل واجب ہوا ہے؟ اور تم نے 5 مشکیزیں پانی کے ضائع کر دی اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا؟ شریعت یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کرتے وقت اپنی محبت، اپنی سوچ کے مطابق کہیں کہ میں نے تو بازو 10 مرتبہ دھونا ہے، 8 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کی تعداد شریعت نے طے کر دی ہے۔ کیا عید کی بھی تعداد شریعت نے طے کی ہے کہ نہیں؟ کتنی عیدیں ہیں اسلام میں؟ وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ، حدیث کہتی ہے نا صحیح بخاری کی کہ اللہ نے 2 دن تمہیں دیے ہیں، تیسری کا تو نام ہی نہیں۔ ابھی وقت آنے والا ہے لوگ اس کے بارے میں بھی شور مچائیں گے۔ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد۔ جس بندے کا دین ایمان ہے اس کے پاس تو 2 عیدیں ہی ہیں، اسلام نے تعین 2 عیدوں کا کیا ہے۔ جو تیسری منانا چاہتا ہے وہ اسلام سے الگ ہو کے منا سکتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی کیفیتها۔ شریعت نے ہر عبادت اور عمل کی کیفیت بھی پیش کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ کہاں تک لے جاتا تھا؟ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، حیال اذنی، کانوں کی لو تک، اور سنن نبی داؤد کی روایت یرفعون الی صدورہم، سینے تک۔ اگر کوئی ہاتھ یہاں تک لے جائے یہ سنت ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا۔ سامنے ہاتھ باندھنے کی بجائے پیچھے باندھ دے، ٹھیک ہوگا؟ اگر یشد بہما علی صدری، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول سینے پر باندھتے تھے، کوئی گردن پر باندھ لے، کوئی زیادہ ہی کہے کہ میں نے تو یہ کر کے چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہوگا، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو ادھر باندھنا ہے یہ سنت ہوگا؟ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہے۔ آپ وضو کو لے لیجئے، ہم وضو جب کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ کس کو دھوتے ہیں؟ ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایک انسان کہے میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، چلو اس کے بعد بازو دھو لوں گا، تو چہرہ دھو کے ہاتھ آخر میں دھلی جائیں گے، وہی سارے کام کرتا ہے جو وضو کے ہیں، وضو ہو جائے گا اس کا؟ یہ ترتیب اللہ کے رسول نے بیان ہی نہیں کی۔ ایک بندہ سارا دن کام کرے، کہے بڑی تھکاوٹ ہے، بیٹھے بیٹھے کہے اللہ اکبر، پہلے 2 سجدے کر لے، بڑی مشکل سے اٹھ کے رکوع کرے اور قیام کر کے سلام پھیر دے، رکعت تو ہو گئی نا پوری، تو ٹھیک ہے ایسی نماز؟ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی، اسی کیفیت کے مطابق وضو ہوگا۔ آپ کام وہی کریں نماز کے، لیکن اگر کیفیت وہ نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ سنت نہیں ہو سکتا۔ 5ویں شرط، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں؟
شریعت نے عمل کا ایک وقت طے کر دیا ہے، اس سے پہلے اور بعد میں نہیں ہو سکتا۔ ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی زمنہا، ایک وقت ہے۔ کیا خیال ہے آج آپ رات کو لیٹ فارغ ہوں گے تو پھر رات 12 بجے صبح کی نماز پڑھ کے سو جائے؟ بولے نہیں ہے؟ ہو سکتی ہے؟ اس کا وقت طے ہے۔ ایک بندہ کہے میں 4 سال پہلے گیا تھا، توبہ توبہ، اتنی بھیڑ تھی مینا کے اندر، سنا ہے کہ 27 لاکھ لوگ تھے۔ میں نے نا اس سال ذہن بنایا ہے کہ جیسے ہی حج کھلتا گیا نا، میں نے چپ کر کے محرم کے آخر میں جانا ہے۔ مینا بھی خالی ہوگا، میدان عرفات بھی خالی ہوگا، سکون سے عرفہ میں دعائیں کریں گے اور ٹھاڑ سے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، ہو جائے گا اس کا حج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے ایام طے ہیں۔ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہیں۔ آپ یہ محرم سفر میں نہیں کر سکتے، اس کا وقت طے ہے۔ عید کا بھی وقت طے ہے کہ نہیں ہے؟ عید الفطر کب پڑھی جائے گی؟ جب ہم روزے رکھ لیں گے۔ اور عید الاضحیٰ کب ہم پڑھتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو۔ اور تیسری عید کا وقت کس نے تعین کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہو سکتا۔ چھٹی بات یہ ہے، وہ عبادت اور وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی مکانہا، ایک جگہ کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ آپ راجوال میں 55 سال نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اس کے مقابلے میں آپ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو 55 سال کی نمازوں سے وہ افضل ہے۔ آپ اگر اس مبارک مسجد، اللہ ذو الجلال اس کو توحید و سنت کا مرکز بنایا ہے، اس کو مزید مضبوط و مربوط بنائے اور بلندیوں سے نوازے، میں اور آپ اس مسجد کے 700 چکر بھی لگا لیں تو ہمیں طواف کا ثواب ملے گا؟ وہ صرف بیت اللہ کا ہے۔ جب تک یہ 6 اصول آپ کو یاد ہیں، آپ کبھی بھی بدعت کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس لیے عمل وہ قبول ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے راوی کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ سفر کیا، ان کی زبان سے دعا ہی ایک نکلتی تھی، اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، یا اللہ جب تک رکھنا اسلام پہ رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں میں شامل رکھنا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، عمل کب انسان کا ٹھکرایا جاتا ہے، کب قبول نہیں ہوتا۔ آپ دنیا جہان کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان اور آپ کے عمل پہ شرک آ گیا تو یاد رکھنا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کہا کہ اگر وہ انبیاء کی مبارک ہستیاں، وہ بزرگ ہستیاں بھی اگر شرک کرتی تو جو ان کے اعمال تھے وہ ضائع ہو جاتے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اگرچہ محبت میں آ کے یہ کہتے ہیں، آپ اگرچہ احترام میں یہ کہتے ہیں، بس جی آپ کی دعاؤں سے سارا چل رہا ہے، بس جی کسی نے لکھا ہوتا ہے میرے باپ کی دعا ہی ہے، بس جی میں جو کچھ ہوں نا، بس یہ میری ماں کی دعا ہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ماں سے دعائیں لیا کرو اور والد سے دعا لیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، یا کسی بڑے کو ملتے وقت ضرور کہا کرو کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، کوئی حرج نہیں۔ کسی نیک انسان سے مل کے کہنا چاہیے، یہ وسیلہ جائز ہے، بدعاء رجل صالح، کسی نیک انسان سے دعا کروانا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف آپ کی دعاؤں سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا جو ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اتنی بھی سپیس نہیں دی،
صحابی نے اتنا ہی کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں؟ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد جو آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ اسی دعا کیا کرے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں شرک کی ہوا سے بھی بچائے۔ عمل ٹھکرایا کب جاتا ہے؟ جب وہ بدعت ہوتی ہے، الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن تیمیہ نے بڑے ہی سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ بدعت ہوتی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل کے مخالف ہے۔ تعجب کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعته۔ سید ترغیب کی روایت ہے، بدعتی جتنا مرضی عمل کر لے، اللہ ذوالجلال نے اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کی توبہ کو روک لیا ہے۔ اور سیدنا حسن بصری تو کہا کرتے تھے لا يقبل اللہ صاحب بدعہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ حتی یدعہ۔ بدعتی کا نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اسی اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ فرما۔ سلف کہا کرتے تھے انسان جتنا بدعت میں آگے چلا جاتا ہے اتنا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی ادنا سی نشانی جو ہے محدثین نے بیان کی ہے، بدعتی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں حدیث کا بڑا بغض ہوگا۔ آپ اس کے سامنے حدیث پیش کریں، کہتے چھوڑو میں نہیں مانتا اس کو۔ اور اہل الحدیث جو حدیث والے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کا بغض ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن نے اس لیے یہ راز بیان کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ جس طرح زندگی میں اللہ کے رسول کی بات پہ کسی کو بلند آواز اور بلند بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، آج ہمیں بھی جب حدیث آ جائے تو اپنی بات کو اس کے اوپر مقدم نہیں کرنا چاہیے، اس بات پہ اپنی بات کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ عز و جلال ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے۔ تو شرک سے بچیے گا۔ لفظ دیکھیے کتنے بڑے ہیں، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ سے جلا دیا جائے، کبھی شرک نہ کرنا، توحید پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ یہ چھوٹی بات ہے انسان کے ٹکڑے ہو جائیں، اتنی بڑی بات، اور سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہ کرنا۔ میں صرف دو باتیں پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ہوتا یہ ہے انسان جب پڑھ لکھ بھی جاتا ہے تو زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ساری زندگی تو صحت نہیں رہتی اور ساری زندگی بیماری بھی نہیں رہتی، آخر رات کے بعد دن تو آتا ہے اور دن کے بعد رات کا اندھیرا بھی آتا ہے۔ جتنی گھٹائیں نظر آتی ہیں، جتنے گہرے بادل ہوں وہاں بارش بھی پھر خوب برستی ہے۔ اس لیے اس کو زندگی کا حصہ سمجھیں، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اولاد نہیں ملی، جنوں کی شکایت ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، کسی نجومی کے پاس چلے جاتے ہیں،
کسی کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی بنگالی بابے کے پاس چلا جاتا ہے، تو ہمارے پاس قرآن ہے۔ بچھو کا ڈسا ہوا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنے والے صحابی نے کیا، اگر وہ کیسا بھی تھا انسان لیکن سورۃ الفاتحہ تو اس پہ بھی اثر کر گئی، بچھو کا ڈسا ہوا اس طرح ٹھیک ہو گیا کہ انما نشط من عقال، گرا باندھی تھی جیسے کھل گئی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، دیوانہ انسان ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس پہ آزمائش ڈالتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلہ فما يبلغها العمل، اللہ نے ایک مرتبہ انسان کا طے کر دیا ہے جنت میں، اس کا عمل وہاں تک اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، معمولی پھر تکلیفوں کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو اس بلند درجوں تک پہنچا دیتے۔ اس لیے زندگی بھی کبھی کسی کاہن کے پاس نہ جائیں، نجومی کے پاس نہ جائیں، یہ بنگالی باوے، یہ جادوگر، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو کسی پامس کے پاس کہ دیکھیے ذرا میرا ہاتھ کیسا ہے، کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے، صرف پوچھ لیتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی بات آپ نے مان لی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، ادھر تصدیق نجومی کی کرو گے، ادھر محمد مصطفیٰ پہ اترنے والے قرآن کے منکر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستوں سے بچائے، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، حدیث سے جوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اس کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں بھی حدیث ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نہیں وضو تو کیا ہے۔ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نہیں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ 60 سال کی عبادت قبول کیوں نہیں ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، لعلہ یتم السجود ولا یتم الرکوع، وہ سجدہ صحیح نہیں کرتا، وہ رکوع صحیح نہیں کرتا، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہی علم ہے۔ علم کا معنی ہی یہ ہے معرفت، مجھے پہچان ملے میرا رب کون ہے، مجھے معرفت ملے میرے لیے زندگی میں آئیڈیل کون ہے، مجھے اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہو، میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کیسے پیش کرنے ہیں، میں معاشرے میں نفع مند کیسے بن سکتا ہوں، میں بڑوں کا احترام کیسے کروں، میں چھوٹوں پہ شفقت کیسے کروں، میں کسی کے لیے خیر خواہی والا انسان کیسے بن سکوں، یہ علم ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی علم کا رنگ ہے۔ اللہ یہ رنگ ہم ایک کو نصیب فرمائے۔ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے، جس طرح میرے مالک یہ سب تیرے گھر میں جمع ہے، سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین، اس مرکز کے بانی و مبانی جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز اور کروڑہا رحمتوں سے نواز دے، اور قیامت کے دن ان کو صالحین صدیقین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ان کو کھڑا فرما۔ اور اللہ ان کی اولاد جو واقعتاً اللہ نے نیک اولاد بنائی ہے، بڑے ملہم ہیں یہ لوگ، سچی بات ہے۔ میرے محترم اور مکرم اور محتشم بھائی ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ، اللہ عز و جلال
اس اسرہ مبارکہ کی حفاظت فرمائے اور ان کے ہاتھوں پہ مزید خیر کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔